جو سوری آپ کی جو انڈین ہیڈ کشمیر میں جو پانی کی ضرورت ہے وہاں کے لوکل لوگوں کو، یہ اس سے بہت زیادہ ڈسپرپورشنیٹ نمبر ہے. ہمارے پورے ملک میں 3 ڈیم بنے ہوئے ہیں، تو آپ انڈین ہیڈ کشمیر میں 30 سے 40 بنانے جا رہے ہیں، تو ہمیں یہ خدشہ ہے کہ آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ آپ پانی کو روکیں گے اور اوکھے سوکھے پانی کو استعمال کریں گے ٹو پٹ پریشر آن us to use it as a backup. ہو سکتا ہے ہمارے خدشہ بالکل غلط ہو سکتا ہے، ہم پیرانوئڈ کا شکار ہیں، لیکن ہم اس چیز کی تسلی کرنے کے لیے کہاں جائیں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں ہم غلط ہیں، یا ہم بھی شاید صحیح کہہ رہے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں. اس کا فورم کچھ اور ہوگا. تو یہ سیپریٹ باسکٹ کا ایشو ہے، یہ بائی لیٹرلی ڈیل ہوگا، یہ انڈس واٹر کمشنر کو ریزالو نہیں کرے گا. یہ سیپریٹ باسکٹ ہے کمپلیٹلی. Whether the number of dams that Indians wish to construct on a long-term basis, are they proportionate to their needs, or do they have a strategic dimension to it vis-a-vis Pakistan, they being the upper riparian, to control the water resource, in a strategic sense. So یہ second basket کا approach کا. یہ question کہاں ریز ہوگا؟ ہم bilateral کرنے کو تیار ہیں، لیکن Indus Water Treaty کے فریم ورک سے باہر. because فریم ورک کے اندر انڈیا کو انہیرنٹ ایڈوانٹیج ہے، ہم کوشچن نہیں کر سکتے نمبر آف ٹائم. وہ پانی کے کیوسک کے میں ہمیں گزار دیتے ہیں کہ اتنا تو پانی آپ کو انشور ہو رہا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں اتنا تو پانی آپ ہمیں کر رہے ہیں، رائٹ، وی انڈرسٹینڈ. سو اگر آپ آصف صاحب یا کھڑے انڈس واٹر کمشنر ہیں تو وہ یہ کہیں گے کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی کی انڈیا وائلیشن نہیں کر رہا. ہمیں بھی اندازہ ہے کہ شاید وائلیشن نہ ہوئی، لیکن جو ہمیں خدشہ ہے تھریٹ پرسیپشن وہ ہے ود دا نمبر آف ڈیمز، سم تھنگ وچ از آؤٹ سائڈ دا ٹریٹی. اور تیسری باسکٹ جو میں نے اس پیپر میں آرگیو کیا ہوئی ہے، تھرڈ باسکٹ ہے جب وہ تھریٹ کرتے ہیں کہ ہم آئی ڈبلیو ٹی کو ٹرمینیٹ کر دیں گے یونیلیٹرلی یا یونیلیٹرلی یا ایز اے میجر آف ریپرائزل. کہ اگر آپ پٹھان کوٹ کرتے ہیں کچھ اور آپ کی طرف سے ایسا وقوع ہوتا ہے جس میں آپ کی اسٹیٹ شامل ہے، تو ہم جواب ریپرائزل میں جائیں گے اور ریپرائزل کے میجر کے طور پر اس کو سسپینڈ کر دیں گے یونیلیٹرلی. ناٹ وتھ اسٹینڈنگ اس کا آرٹیکل 12 کہتا ہے کہ اگر آپ نے اس کو سسپینڈ کرنا، دو ملکوں نے آپ اس میں ایگریمنٹ کرنا ہے فار سسپینشن اور ٹرمینیشن، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ دیٹ، بیکاز رائٹ آف ریپرائزل یوز آف فورس کے فریم ورک میں آپ یوز کر سکتے ہیں. تو یہ تھرڈ باسکٹ کا ایشو کہ کیا ٹرمینیشن کا ایفیکٹ کیا ہوگا. ول اٹ بی similar to a use of force or a threat of use of force because it is going to endanger our right to life. تو یہ جسٹس عمر عطا بندیال نے لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں کہا ہے کہ ڈیم بنانا نہ بنانا واٹر اس کیس کی رائٹ ٹو لائف آرٹیکل 9 کے ساتھ لنکڈ ہے. سو اگر آپ اس کو سسپینڈ کرتے ہیں آئی ڈبلیو ٹی کو، تو آپ بیسیکلی یو آر تھریٹ آف یوزنگ فورس اگینسٹ اس. دیٹس اے وائلیشن آف آرٹیکل 24 آف دا ہیومن چیپٹر. سو وین اٹس اے وائلیشن it can endanger international peace and security, but because then right will accrue to us to react back. And how do we react back? ہم بم چلاتے ہیں، ہم نیچے والا بھاولپور والا فرنٹیئر کھول کے فوج لے جاتے ہیں، تو پھر وہ ایسکلیشن ہو رہا. تو 3 ڈفرنٹ باسکٹس ہیں. سو اس لیے جب ورلڈ بینک کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس چیز کو ریزالو کریں، تو وہاں بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے، فون آفیسر بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے، انڈس واٹر کمشنر میں بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے. وہی کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ آرگومنٹ نہیں ریز کر سکتے. سو میں نے کہا کہ میں انٹرجیکٹ کر کے، کیونکہ میں موٹر ویسے لینڈ کیے ہوں گی، تو آپ سے یہ بات شاد کر لوں. اور آپ سنائیں کیسے ہیں آپ لوگ؟ سو آئی مسٹ چلو گڈ. آئی مسٹ ویلکم یو فارملی، اور آئی ایم شیور یو ہیو گڈ ٹائم وچ یو اسپینڈنگ ہیئر. مجھے پتہ لگا کہ آپ لوگ بہت ذہین ہیں. یہ مجھے جو خبر نکلی ہے نا نیچے سے، اوپر کی جے آئی ٹی نے نیچے خبر دی کہ کافی ذہین پارٹیسپینٹس ہیں، اور مجھے ویری گلیڈ. اور میری جو بریف انٹروڈکشن ہے، آپ کے پاس کب تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس؟ سر اٹس اوپن اینڈ. نہیں، آئی وونٹ ٹیک لانگ، بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو گیو یو این آئیڈیا آف RSI بیسیکلی. یہ ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا جو ہے، اس کا آئیڈیا کچھ تو آپ کو انہوں نے بتایا ہوگا آئی ایم شیور، اور کچھ آپ کو میں بتانا چاہوں گا. اور یہ آئیڈیا ہے کہ آن ویئر اٹ از گوئنگ. وہ ریلے ریس تو آپ نے دیکھی ہوگی نا کہ بندہ ایک ریلے کو پھر آگے پکڑاتا ہے. تو 15-20 سال سے میں بھاگ رہا ہوں. اب میں نے اس کو پکڑا لیا جمال صاحب کو اور ویل کو اور باقی ٹیم کو. سو ہوپ فل دے ول کراس دا فنشنگ لائن. اینڈ مے بی سم آف یو آلسو پارٹیسپیٹ ان دس ریس ڈاؤن دا روڈ. وی نیور نو. آئیڈیا بڑا سمپل تھا. آئیڈیا اس کے 2 مارکس تھے اس آئیڈیا کے. ایک تھا کہ کچھ کرنا ہے زندگی میں بطور انسان.
مطلب آپ انسان ہے نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہترین مخلوق بنایا ہے. تھوڑی بہت انفرمٹیز ہیں, اینک لگ گئی ہے کوئی بات نہیں, آپ کو لگ گئی ہے, بال کم ہیں زیادہ ہیں, ان کو تھوڑا سا اتنی مارجنل انفرمٹیز ہوتی ہیں انسان میں, بٹ ڈزنٹ میٹر. بیسیکلی یو آر دا فائنلسٹ پروڈکٹ آف نیچر. تو جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ اشرف المخلوقات خلیفہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے. کیوں کیے گئے؟ وہ اسی لیے کیے گئے کہ آپ نے ایکسل کرنا ہے یہاں پر when you are given life. تو اگر آپ ایکسل نہیں کرتے تو آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں اپنی پرفارمنس کو بھی, اور جو آپ کا بنانے والا ہے اس کا بھی مینڈیٹ فلفل نہیں کر رہے. تو ان کے جو بنانے والے کے 99 فیچرز تو اس کے کچھ ناموں کے ریفرنس ہے نا, کریم, جبار, یہ وہ چیزیں آپ کو بھی ریفلیکٹ ہوتی ہیں. غصہ آتا ہے, سارا کچھ آتا ہے, عالم, مصور, کھانا, پینٹر, سارا کچھ ہے, وہ سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو بنایا مٹی میں تو آپ میں کافی سارے ایپس لوڈ کر دیے. شیطان صاحب کو غصہ آ گیا, جناب کیا کر رہے ہیں, میں آپ کی حمد و ثنا کرتا آ رہا ہوں اتنا مسلسل, اور سپیریئر پروڈکٹ ہوں, سپیریئر میرا فریم ورک ہے, آپ نے مٹی کی چیز بنا دی ہے, اس میں آپ کہتے ہیں میں نے ایک سافٹ ویئر ڈالا جو میں نے کسی اور کو اپنی مخلوق میں نہیں ڈالا, تو یہ تو بڑی جاتی ہے. اللہ نے کہا تم اس کو سیدھا کرو, تم نہیں جانتے کہ میں کیا بنا کے بھیج رہا ہوں. تو بہرحال اس نے نہیں کیا. تو میں جب اس واقعے کو ریلیٹ کرتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ اللہ نے میرے بنانے پہ مجھ سمیت تمام انسانوں کے بنانے پر فخر کیا, کوئی چھوٹا درجہ نہیں ہے. میں اپنے خالق کی, اپنے بنانے والے کا غرور, مجھ کو فخر کیا گیا, مجھ کو اس نے یقین کیا کہ جو میرے میں ایپس لوڈ کر رہا ہے جب وہ مجھے زندگی دے کے نیچے بھیجے گا تو میں ایکسل کروں گا. تو اگر میں دنیا میں آ کے ایکسل نہ کروں اور دنیاوی طور پر ایکسل نہ کروں تو میں اپنا مینڈیٹ فلفل نہیں کر پاؤں. میرے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک تو ہے نا کہ آپ کی سزا اور جزا ہو کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے, تسبیح پڑھنی ہے, قرآن پڑھنا ہے, وہ آپ کی پرسنل بیلنس شیٹ ہے. اتنے اچھے ثواب شبہ وہ آپ ضرور کریں. آئی ایم کوائٹ شیور یو آر ڈوئنگ, موسٹ آف یو آر ڈوئنگ اٹ ویری ویل. بٹ ایک اس کا بھرم جو جس نے آپ کو بنایا ہے, اب اگر میں تو وہ جو بھرم ہے اس کو رکھنے کا طریقہ ایک یہ کہ آپ ایکسل کریں جو آپ کو دنیا میں روک نہیں کرتا. اب آپ میں دنیا میں آپ آئے, دنیا میں آپ پیرنٹس کے پاس پیدا ہوئے, یہ وہ کرتے کرتے اب آپ اس اسٹیج پر آ گئے کہ آپ میں سے 90% میں لا کا ایپ اپلوڈ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لا کا ایپ آپ کو گھومتا پھراتا RSI میں لے رہا ہے. یہاں آپ میری بات ہو رہی ہے. تو بیسیکلی جو مقصد کا وہ یہ تھا کہ ایکسل کرنے کے لیے چونکہ مجھے میرے بنانے والے نے مجھ میں انٹرنیشنل لا کا ایپ اپلوڈ کر دیا, تو میں نے کہا پھر لیٹ دس بی دی ڈیسٹنی, لیٹ می ایکسل ان دس اینڈ ایز مچ ایز آئی کین اینڈ کنٹریبیوٹ. because اگر آپ کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے تو فائدہ کوئی نہیں. یہی علم میرے لیے باعث رزق بھی ہے, میری مرسڈیز ہے, ریڈی بھی دیکھ لیں, ٹھیک ہے, باعث رزق بھی ہے اور باعث آخرت کا صدقہ جاریہ بھی ہے اور باعث عزت بھی ہے, اور وہ اسی وقت ہوگا اس میں برکت when I part with it. So RSIL was the background of setting up RSIL. شاید کچھ اور بھی کر لیتا ہوں, ضروری نہیں کہ آپ نے RSIL بنا لی, لیکن مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ میرا ریلیٹیو ایڈوانٹیج ایریا ہے, اس میں نے شوق ہے, ایکسل کیا ہے وغیرہ وغیرہ. سو اسی طرح جب میں نے اپنا آفس بنایا لارنس روڈ پر, فین روڈ پر لاہور میں, تو اس کا ایک پورا جو تھا سیکشن فلور وہ میں نے ڈونیٹ کر دیا. آپ اس میں لیے سکھانے چاہیے, وہ فلور ڈونیٹ کر دیا انٹرنیشنل لا کی ریسرچ کے لیے. یہاں پہ اس وقت کوئی بھی نہیں تھا, کوئی میری بات مان نہیں رہا تھا, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. سب کا خیال تھا کہ کیا کہانی ہے, کیوں آپ کر رہے ہیں, کوئی مجھے کہہ رہا ہے جج بنو, کوئی کہہ رہا ہے کرائے پہ دو, کوئی کہہ رہا ہے کچھ کرو, ٹھیک ہے. آئی واز ڈٹرمنڈ کہ پاکستان میں اس ایریا میں ایکسپرٹیز ایگزسٹ نہیں کرتی. اور جب میں کیمبرج میں تھا تو میں نے جتنی چیزوں کو پڑھا وہاں پر, کوئی بھی ایشو اٹھا, ہر ایک ایشو کا پولیٹیکل ایشو کا لیگل ڈائمینشن ہے, لیگل سائڈ پہ کوئی ساؤتھ ایشین یا پاکستان کی جانب سے کوئی. اب تو مسلمانوں کی جانب سے ایسا ہول نہیں, مسلمان سے کشمیر پہ جان لے لو, تحقیق نہ کراؤ, سرچ نہ کرو, ٹھیک ہے. سو میں نے کہا یہ کیا ہوگا کہ مسلم امہ بطور اینٹی اور ہم بطور ملک, ہمارے پاس کوئی
آواز ہی نہیں ہے جو چیزوں کو لیگلی انالائز کرے. تو کشمیر پر ہم جان دینے کو تیار ہیں, ڈیورنٹ لائن ہے, فلانا ہے, ٹھکانا ہے, مگر اس کی لیگل سائڈ پہ کوئی کام نہیں ہو. تو اس لیے پھر ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا بنا. اس کے نام سے پہلے ریسرچ ہے, اور ریسرچ کا مطلب بھی یہ ہے, بیکاز میں ڈبیٹر بھی تھا اپنے زمانے میں, گولڈ میڈل تو رول آف آنر تو فلانا ٹھکانا, اور ایک خاص حد کے بعد مجھے ڈبیٹ کی فریولسنس کا بھی اندازہ ہو گیا تھا, اور ایک خاص حد کے بعد مجھے بھی اندازہ ہو گیا جب آپ بہت زیادہ اوور ایکسپوجر لیتے ہیں, تصویریں آ رہی ہیں, یہ ہے, تالیاں بج رہی ہیں, تو آپ میں وہ ڈیپتھ بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جو بیسیکلی اسکالر میں ہونی چاہیے. تو میں نے جان بوجھ کے سوچا کہ اس کے سامنے ریسرچ کا لفظ لگاؤں تاکہ ایمفسس پروجیکشن کی بجائے ڈیپتھ پر ہو. تو یہ بار بار یاد کرواتا ہے, بیکاز میرے سامنے ایک بے شمار ایگزامپل تھی جب لوگوں نے اٹیمپٹ کیا, فنکشنز ورلڈ کانٹیننٹل میں ہوتے تھے, بڑے بڑے بہت بڑے بڑے نام کا میں نام نہیں دوں گا, بڑے ہمارے سینئر لائرز نے اٹیمپٹ کیا, پی سی میں ہے, اگلی تصویر اخبار میں آئی, سب گھر پہ چلے گئے, اور وہ میں نے تصویریں دیکھی نہیں تھی. تو میرے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی تھی کہ میں نے فریولس پروجیکشنز پہ کام نہیں کرا, کانسنٹریٹ نہیں کرا, اس پہ انرجی سرو نہیں, اس کو اس کی ڈیپتھ, جب اس کی ڈیپتھ کریٹ ہو جائے گی تو پھر ایک اسٹیج آئے گی, پھر اس کی ڈسمینیشن زیادہ آسان ہو جائے گی, پھر سبسٹنس پہ ہی رائٹ کریں گے. آج وہ اسٹیج ماشاء اللہ آ چکی ہے, سب آپ فیس بک ہے, تو نیٹ ہے, تو RSI کی لیڈ کر رہی ہے, تو وہ پبلیکیشن ہے, یہ ہے, وہ ہے, بٹ جب تک یہاں تک یہ نہیں آئی تھی اس وقت تک یہ تھا کہ آپ نے ڈیپتھ کریٹ کرنے کے لیے آپ کو فوکس چاہیے. اینڈ دس گوز فار یو ایز ویل, جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کا سینس آف فوکس بہت امپورٹنٹ ہے, ڈسٹریکشن سے ہٹ کے, بیکاز لیٹ یور سکسیس میک دا نوائز, دیٹ از دا ایزیسٹ وے آف ڈوئنگ اٹ. آپ کسی کو نہ بتائیں گے آپ یہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, میری سکسیس یہ ہے, میری سکسیس یہ ہے, میری سکسیس وہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. جب یہ بولتے ہیں کہیں, جب یہ پرفارم کرتے ہیں, تو میں ہی پرفارم کر رہا ہوں کہ آپ نے سکسیشن پلاننگ بھی کر رہے ہیں, سو HR دے کر جا رہے ہیں. سو بیسیکلی یہ آئیڈیا تھا, اس کا آئیڈیا یہ بھی تھا کہ ہم انٹرنیشنل لا کی اویئرنیس کریں. دیٹ از ون آف دا بیسٹ ویز آف سرونگ یور کنٹری ایز ویل, کہ آپ اپنی نالج بیس کے تھرو کریں, اس کی سیٹسفیکشن بھی بہت زیادہ ہے. سو آپ لوگ بھی اس کرس پہ ہیں آف یور کیریئر, ویئر سم آف یو میں بھی ایگزامنگ کہ آپ نے کیا کرنا ہے فرام دس پوائنٹ آن ورڈ, آپ نے کہاں جانا ہے, ٹھیک ہے, آپ نے 9 to 5 جاب کرنی ہے, کوئی اور کام کرنا ہے, وہ ضرور کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہیو اے ڈریم, ہیو اے ڈریم ٹو ڈو سم تھنگ کانکریٹ لانگ ٹرم. It may be linked to your career, it may be in the neighborhood of what you are doing, but you need to carry with yourself something extra. It could be just writing, but select a topic, be clear about it. It could be setting up a similar think tank, it could be joining an entity and building it up from a certain point, it could be anything. But with the kind of apps uploaded, with the kind of the جو آپ کو نالج بیس آپ کو آلریڈی بن چکی ہے, اب رسپانسبلٹی بہت بڑھ چکی ہے. یو آر ناٹ ٹو ورک فار یور سیلف الون ناؤ. اشرف صاحب ہے نا, آپ میڈم اشرف, میڈم اشرف, اشرف, وہ پرفارمنس کی آبلیگیشن تو بہت زبردست اوپر آ گئی ہے, بیکاز جو مجھے GID کی رپورٹ آئی ہے آپ لوگوں کی ایکسپرٹیز اسٹڈی کے بارے میں, ماشاء اللہ آئی ایم ویری ہیپی کہ دس کائنڈ آف پیپل ہیو کم ان taking interest in the course of this nature. So this course should open up options for you, opportunities for you, thinking for you. So it's an opportunity to think. They are helping you in the thinking process. They are stimulus for the thinking process. They are acting resource. But please think yourself. کچھ لوگوں نے شاید کی ہو, کچھ لوگوں نے نہ کی ہو, کچھ لوگ کرنے کا سوچ رہے ہوں, کچھ لوگ بہت پریشر فیل کر رہے ہوں, آنے والے وقت پتہ نہیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں, وہ بھی یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے, وہ سب چیزیں اپنی جگہ. تو یہاں میں رکوں گا اور آپ سے سوالات لینا چاہوں گا اس جنرل موضوع کے اوپر جو میں نے آپ سے بات کی, جس میں آپ اپنی بات بھی میرے سے پوچھ سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہو, یا کامنٹ کچھ آپ کرنا چاہیں. بیسک میں any points that you have, what do you want to do? Well, I must say کہ میں انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح سے کلیئرلی ایک ویژن جس طرح ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ آپ اس کو ایک ڈیوائن پرپس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, تو جو چھوٹا کام بھی آپ کریں گے اس میں آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ ملے گی, سینس آف پرپس ملے گی. ہمارا ڈیلیما یہ ہے
یوتھ کا کہ ہم لوگوں کو کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. ڈگری میں یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں, اسکوپ کس چیز کا اچھا ادھر سے سنا اس ڈگری میں آپ نے لی, اور وہ ڈگری بھی ہم لیتے ہیں تو اس میں ہماری ایجوکیشن یا انڈرسٹینڈنگ اور نالج کا لیول بہت کم ہوتا ہے. سارا جو ڈگری لینے پہ ہوتا ہے سیمسٹر ڈگری لے لی, اچھا آپ جاب کری, ادھر انٹرنشپ کری. ہم لوگ اوپینینس پہ چل رہے ہوتے ہیں, ٹرینڈس پہ چل رہے ہوتے ہیں. تو بہت بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس طرح کا ویژن آپ کو ٹائملی مل جائے, اور اگر آپ کے ذہن میں اس طرح کی کوئی سوچ ہے تو ایسے لوگوں سے آپ کنیکٹ ہوں جو آپ کو ڈائریکشن دے سکیں. تو تھینک یو ویری مچ جو باتیں آپ نے کی ہیں. مطلب میں ذاتی طور پہ بات کروں تو مجھے جیسے ویکنیس ہوتی ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے, کنفرمیٹی مل جاتی ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہو وہ ٹھیک سوچ رہے ہو, آپ صحیح راستے پہ چل رہے ہو. تو تھینک یو ویری مچ. ویری کائنڈ. بیسک اس کا آئیڈیا یہی ہے کہ آپ لیکن کام تو آپ نے وہی کرنا ہے, ذہن تھوڑا سا نیت ذرا الائنمنٹ کر لیں, وہی سوال کو بھی ٹک ٹک انٹریاں شروع ہو جائیں گی, کٹ سو واٹس رانگ ود اٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ مینڈیٹ اس کا نبھا رہے ہیں, بہت بڑا مقام ہے آپ کا. آپ سے میری مراد میرا آپ کا ہم سب کا جن کو زندگی ملی ہے, بہت بڑا مقام. اسی لیے جو ہیومن ڈگنیٹی اور ہیومن رائٹ کا پورا کانسیپٹ کو شروع نہ ہو, کسی کو برا نہ کرو, کسی کے بارے میں بدظن نہ ہو. ہیومن ڈگنیٹی کے اوپر چیزیں ریلیجن میں بھی اوفینسز ہیں, ویسے بھی اوفینسز ہیں. کیا وہ غیبت کرو گے لگے گا گوشت کھا رہے. غیبت از واٹ, کسی کے بارے میں بری بات کہنا, وہ کس کے بارے میں کہنا جو اللہ کی مخلوق ہے, جو اللہ کی سب سے سپیریئر ترین مخلوق ہے, چاہے وہ آپ کا خالہ ہے, چاہے آپ کا ماموں ہے, چاہے آپ کا کزن ہے. دل تو چاہتا ہے ویسے ساری مل کے بیٹھ رہی ہیں, بالکل ضرور کی جائے. مطلب وہ بھی ہیومن, یو نو, ٹو گاسپ از ہیومن, بٹ آلسو ٹو گاسپ ان اے وے کہ وہ اس کنورژن موڈ میں نہ چل جائے. ٹھیک ہے, تو مگر اس کو منع اس لیے کیا گیا, تم میری بنائی ہوئی چیز کے اوپر کامنٹ کر رہے, مذاق اڑانے سے کیوں منع کیا؟ اگر جو کچھ اس کی صورت ہے اس پہ اس کی بھی قدرت نہیں تھی, تو میں نے اس کو بال کم دیے, میں نے اس کو کان ایسے دے دیے, میں نے اس کو ناک لمبی دے دی, تو یور کامنٹ از ایڈریس ٹو می ناٹ ٹو ہم. ٹھیک ہے, اسی طرح جب تم جان لیتے ہو, جان میں نے دی ہے بھائی اس کو, تم کون ہوتے ہو لینے والے سے جان؟ اس کو مارتے ہو, اس کو پیٹتے ہو, اس کو گالی نکالتے ہو. وہ تمام چیزوں کو پھر ماڈرن ٹائمز میں پی پی سی کے اوفینسز میں کنورٹ کر دیا گیا. ڈیفیم نہیں کریں گے آپ, ڈیفیمیشن بھی ہے. ڈیفیمیشن کیا ہے؟ کوئی انسان کی ڈگنیٹی سے بحث ہے. فائنسٹ پروڈکٹ آف نیچر کو ڈیفیم کر رہے ہیں, اس کو گالی نکال رہے ہیں, اس کو سنا رہے ہیں. فائنسٹ پروڈکٹ آف نیچر کو مار رہے ہیں, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے وہ چھوٹا بھائی ہے, چاہے وہ بیٹا ہے, بڑے احتیاط سے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہ چیزیں اسی پس منظر میں ہیں کہ جو ڈگنیٹی ہے اس کو آپ نے نوکر کا خیال, یہ سب چیزیں کیا ہیں, اللہ کی بنایا ہوا بندہ ہوا. اس میں بھی کوئی ایپ لوڈ نہیں تھا, آپ نے ریفائنڈ ایپ لوڈ ہو گیا, آپ نے ریڈ کر لیا, لرن کر لیا, باہر سے کورس کر لیا. ٹھیک ہے, تو جو آپ کی ریفائنڈ ایپس اپلوڈ ہونا کہ آپ کی رسپانسبلٹی بڑھنا شروع ہوگی, میری بڑھ گئی. میں یہ کیوں کھڑا ہوں, اس وقت بات کر رہا ہوں, سارا کچھ کر رہا ہوں. آئی فیل ریلی کمپیئرڈ دیٹ مجھ سے میرے کسی ایپس کے بارے میں پوچھا جائے گا. میرا جو آخر میں ہوگا حساب کتاب کہ اللہ رحم کر نہ ہو, وہ اسی کانٹیکسٹ میں ہو گیا کیونکہ ہم نے بلال صاحب صاحب یہ بڑا ایپ بنا کے بھیجا تھا, ہم نے بٹ ہاؤ ہیو یو نو میڈ گڈ آف اٹ. سر میں نے آر ایس آئی میں, اس میں آر ایس آئی میں نوجوان آئے, ایک بچی نے کہا کہ مجھے بڑے کلیئرٹی ہوئی ہے, تو یہ میری ایگزیبٹ 1 ہے. کچھ اور لوگوں نے سوچا وہ میرا ایگزیبٹ 2 ہے. کچھ میں نے آرٹیکل لکھا 3 باسکٹ اپروچ پر, اپنے مائنڈ کو نئی فریش اپروچ ڈیولپ کی. وہ آرٹیکل بھی ایگزیبٹ 3 ہے. ابیر صاحب کو اتنا, جمال صاحب نے اتنا ایکسیل کر لیا 4 سال کے اندر کہ ہی از نان ایکسپرٹ, وہ میرے ایگزیبٹ 4 ہے. سو دس از ہاؤ یو آئی انٹینڈ ٹو ورک مائی کیس کہ اللہ یہ میرے دسترس میں تھا, جو میں کر سکا میں نے کر دیا, تو آپ مہربانی فرمائیں. سو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یو آر آنسریبل فار دا ٹیلنٹ دیٹ از گیون ٹو یو, فار دا اپرچونیٹی دیٹ از گیون ٹو یو, فار دا ایکسپوجر دیٹ از گیون ٹو یو, فار دا نالج دیٹ یو ہیو بین گیون. ہاؤ ڈو یو یوز اٹ؟ اس کی ایکسلنس کے درجے پہ اس کو لے کے جانا مست, چاہے گھر بیٹھے لے کے جائیں. جو آپ کا ایریا پسند ہے اس میں لکھنا شروع کر دیں, اتنا لکھیں, اتنا اچھا لکھیں کہ لوگ کیا واہ زبردست بات ہے. کیونکہ جو ایک اور چیز ان کو آئی پی پڑھ رہے ہیں, آئی پی نہیں ہے سر. اچھا, وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا, ویسے موسٹ آف یو آر دیٹ